الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وزعه الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کے خزانوں کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور ہر نعمت ایسی ہے جو اپنی مثال آپ ہیں. ہم اللہ پاک کی ہر نعمت کے محتاج بھی ہیں، طلبگار بھی ہیں اور ضرورت مند بھی ہیں. لیکن بعض نعمتیں اللہ کے خزانے کی ایسی ہے کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی بے چین رہتی ہے، جس کے بغیر انسان کو اپنی زندگی بے مقصد لگتی ہے، اور جس کے بغیر انسان کی زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے. ان بڑی نعمتوں میں سے ایک خصوصی نعمت وہ اس انسان کے لیے آزادی کی نعمت ہے. آزادی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے وجود سے اپنے معاملات، اپنے فیصلے خود کر سکتا ہو، دوسرے کا پابند نہ ہو. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دین پر، شریعت پر اور دین کی تعلیمات پر آزادی سے عمل کر سکتا ہو، پابند نہ ہو. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے دین کا علم سہولت اور راحت اور آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتا ہو اور اسے دوسرے تک پہنچا بھی سکتا ہو. آج جس زمین پر اور جس ملک کے اندر ہم بستے ہیں، رہتے ہیں، یہ ایک اسلامی مملکت پاکستان کے نام سے موسوم ہے. ہر سال جب
یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اگست کا، تو آزادی کی بات شروع ہو جاتی ہے، آزادی کے تذکرے ہوتے ہیں، پاکستان کے قیام کی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے دوستو کہ کسی بھی کام کے متعین وقت کے دوبارہ لوٹ آنے پر اس کا ذہن وہاں چلا جاتا۔ تو 78 سال پورے ہو گئے، 78 سال، یعنی آپ 1947 14 اگست سے حساب لگائیں تو آج ہم 14 اگست 2025 کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ کل کتنے سال بنتے ہیں؟ 78 سال، 78 ایئرز۔ گویا اللہ کی زمین پر ایک آزاد اسلامی ریاست کے وجود اور قیام اور تخلیق کو 78 سال پورے ہو گئے۔ اور یہ ہماری ایک خوش نصیبی ہے، ایک سعادت ہے، جس پر ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور جو ہمارے لیے ایک باعث فخر بھی ہے کہ ہم اس ملک کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں کہ جو پوری دنیا کے نقشے پر واحد ایسا ملک ہے جو اسلام کے نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ نظریہ اسلام اور کوئی نہیں۔ 800 سال تک 800 سال تک مسلمان نے بر صغیر پر، پاک و ہند پر حکومت کی ہے۔ 800 سال، 8 صدیاں بر صغیر پاک و ہند، جس میں آج کا پاکستان بھی ہے، ہندوستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، نیپال بھی ہے، بھوٹان بھی ہے، برما بھی ہے، یہ سب اس میں شامل ہے۔ یہاں اسلامی حکمران گزرے ہیں، ہاں خاندان تبدیل ہوتے رہے، فرق آتا رہا، اچھے بھی آئے، برے بھی آئے، لیکن تھی اسلامی حکومت اور ریاست، اور اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ 800 سال کے بعد انگریز کی نظر پڑتی ہے کہ یہ تو ایک ایسا خطہ ہے کہ جس کے پاس، جس کی زمینوں میں، جس کے پہاڑوں میں، جس کے دریاؤں میں، جس کے جنگلات میں بہت قیمتی معدن اور خزائن چھپے ہوئے، اس نے اپنی اس شاطرانہ سوچ کے ساتھ، جو انگریز کا ایک دائمی طریقہ ہے، اس سوچ کے ساتھ اس نے 800 سال کے اس اسلامی نظام کو توڑنے کا منصوبہ بنایا۔ اور اس کے لیے اس کا جو مکار ذہن ہے کہ سب سے پہلے اپنے مخالف کی صفوں میں ایسے افراد تلاش کیے جائیں کہ جو رہتے تو سامنے ہوں لیکن ذہن ان کا انگریز کے ساتھ ہو، دن رات وہاں گزارے لیکن دل کے جذبات انگریز کے ساتھ ہو، زندگی وہاں ہو لیکن ہمدردیاں انگریز کے ساتھ ہو۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہم اگر اپنی اسلامی تاریخ کو لیتے ہیں آج تک، تو سب سے زیادہ ایسے ہی طبقے نے جس نے مال پرستی کی وجہ سے، تعیش کی وجہ سے اپنے ضمیر کا سودا کیا،
اور نقصان ہوا. ایسے افراد ان کو میسر آئے، وہ استعمال ہوئے، اس کے نتیجے میں اسلامی ریاست کی جڑیں کھوکھلی کی گئی، کمزور کی گئی. ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز اندر ہوتا ہے، ایک تجارت کے عنوان سے تاجر بن کر آیا. آج جن باتوں سے ہم بھی صرف نظر کرتے ہیں کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون پڑوسی بن رہا ہے، کون رہائشی بن رہا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. بنا ہوا ماحول بگڑ جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے جب آپ نے اس ذمہ داری کا احساس نہیں کیا کہ آپ کے ارد گرد کے ماحول میں کیا تبدیلی آ رہی. ان چیزوں پہ غور کریں دوستو. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کون مجھے 2000 کرایہ اوپر دے رہا ہے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کس نے 5 لاکھ کی آفر اوپر لگا دی. اس تھوڑی سی مال کی حرص کی وجہ سے ہم ایک غیر فرد کو اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے ماحول میں اندر کرنا شروع کرتے ہیں. اور یہ اصولی بات یاد رکھیں دوستو، مسلمان کے علاوہ میرے اس جملے کو یاد رکھیں اور لکھ کر محفوظ کریں، مسلمان کے علاوہ دنیا کا ہر باطل اپنے پیچھے اپنے افراد کو کھینچ کر لاتا ہے. ہم اپنے افراد سے دور چلے جاتے ہیں. میرے پاس تھوڑے سے پیسے آ گئے، میں پھر کر کے یہاں سے چلا جاؤں، پیچھے میرے دوست، میرے رشتہ دار، میرے عزیز، میری مسجد، میرا محلہ. نہیں، میں کہوں گا نہیں اب میں مالدار ہو گئی، اب میں چلا گیا. ہم پرواز جلدی کرتے ہیں، وہ اپنے افراد کو جمع جلدی کرتے ہیں. ایک کو آپ نے راستہ دیا، وہ سب کو کھینچ کر لے آئے گا. احتیاط کریں دوستو، یہ بنا ہوا ماحول بگڑ جائے گا، بچے بگڑ جائیں گے، بچیاں بگڑ جائیں گی، گھروں کی مستورات پر نظر رکھنا مشکل ہو جائے گا. تاجر بن کر اور تجارت کے عنوان سے آنے والے انگریز نے، ہم تو صرف خرید و فروخت کے لیے آئے، لیکن بالآخر وہ وقت آیا کہ وہ بر صغیر پاک و ہند کی 800 سالہ اسلامی نظام ریاست کو توڑنے میں کامیاب ہوگا. اب وہی انگریز جو ایک تاجر تھا، دکاندار تھا، بزنس مین تھا، وہ حاکم بن گیا، وہ حکمران بنا. اور حاکم بننے کے بعد اس نے پھر وہی کیا جو سوچ لے کر وہ آیا تھا. اور اس کو کتنا موقع ملا؟ 200 سال کا. مسلمانوں کو کتنا ملا؟ جی 800 سال کا. ان کو 200 سال کا. اور ایسا دبایا مسلمانوں کو، ایسا کچلا، وہ ظلم اور زیادتی کی کہ الامان والحفیظ. انسان ہمت توڑتا ہے. لیکن ہمیں یہ بات جاننی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ اس وقت بھی جس چھوٹے سے طبقے نے ہمت کی، کھڑا ہوا، جان کی پرواہ نہیں کی، یہ نہیں دیکھا کہ پیچھے بیوی بچے ہیں، گھر ہے، کاروبار ہے، کیا بنے گا، کیا ہوگا، نہیں، اٹھ گئے وہ لوگ. وہ مختصر سی جماعت وہ پاک و ہند کے علماء کی تھی، جنہوں نے تحریک آزادی چلائی. آج میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس پاکستان کی یوم آزادی کو بیان کرتے ہوئے ہم اپنی نسل کو یہ نہیں بتا سکتے، نہ بتانا چاہتے ہیں، یا ہمارے علم میں نہیں کہ پاکستان کی آزادی کے پیچھے ہمارے ان اکابر کی 200 سال قبل کی تحریک آزادی کی محنتیں اور قربانیاں شامل ہیں.
ہر چیز کے بننے میں ایک وقت لگتا ہے، ایک مرحلہ ہوتا ہے، ایک قربانیاں دی جاتی ہے. پھر جا کے علامہ اقبال خواب دیکھتے ہیں، پھر جا کے بانی پاکستان وہ قیادت کرتے ہیں، اس لیے کہ پیچھے ایک تسلسل ہے قربانیوں کا دوست. اس لیے آپ جب کوئی چیز ہم خریدتے ہیں نا دوستوں، آپ پھل والے سے کہتے ہیں 3 کلو سیب توڑ دو، 3 کلو وہ ڈالنا شروع کرتا ہے، اس طرف 3 کلو کا بٹا رکھ دیتا ہے، دیکھا ہے نا بٹا، ادھر 1 سیب ڈالا، تو آپ بتائیں 1 سیب ڈالنے سے پلڑا جھکتا؟ نہیں جھکتا نا. پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر 5واں، 10واں، 11واں. جب 11واں ڈالتا ہے تو تھوڑا سا جھکاؤ آنے لگتا ہے، جب 12واں ڈالا تو پورا جھک گیا. تو 3 کلو والے بٹے کے مقابلے میں مرکزی کردار ادا کرنے والا جو سیب ہمیں نظر آیا وہ کون سے نمبر پہ تھا جی؟ 12ویں نمبر پہ. لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ 1 سے لے کر 11 نمبر تک کے جو سیب تھے یہ بالکل بے وزن تھے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اس نے بنیاد میں وزن ڈالا تھا، بنیاد کو مضبوط کیا تھا. 12ویں سیب کے لیے راہ ہموار کرنے والے وہ پچھلے 11 تھے. آج افسوس یہ ہے کہ ہم 12ویں فرد کو یاد رکھتے ہیں، 1 سے لے کر 11 کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. اس کا نقصان اور نتیجہ یہ ہے کہ کسی بھی کام اور مقصد کے حصول کے لیے ایک جہد مسلسل، ایک مستقل قربانی کا جذبہ اپنے اندر رکھنے کا مزاج وہ ہماری جنریشن میں نہیں ہو رہا. آپ ان کو پوری تاریخ بتائیں کہ اس دھوکے بازی سے ہندوستان آئے ہوئے انگریز کو، ایسٹ انڈیا کمپنی کو سمیٹ کر لپیٹ کر واپس بھیجنا کیسے ممکن ہوا، جس کے نتیجے میں پاکستان کی تحریک وجود میں آئی. ایک تسلسل ہے دوستوں. پھر 1930 کے اندر ہندوستان کے شہر الہ آباد میں ایک بہت بڑا جلسہ اجلاس ہوا. اس میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ دیا، جو بڑا مشہور خطبہ ہے. اور یہی خطبہ بعد میں جا کر اس نے 2 قومی نظریے کی شکل اختیار کی، 2 نیشن تھیوری. بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ ہر چیز وقت سے پہلے اس کی تیاری، ورکنگ پلاننگ ہوتی ہے. ایسا نہیں تھا کہ 1947 آیا، 14 اگست ہوئی اور ہم نے بم دھماکے پھوڑ کے اور کہا چلے جی آپ ادھر ہم ادھر. پوری داستان ہے دوستوں، بڑی قربانی ہے اس کے پیچھے، ایک پورا مقصد اس کے پیچھے موجود ہے. میں ابھی پڑھ رہا تھا جمعے کی تیاری کرتے ہوئے، آپ جانتے ہیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے قریبی ساتھیوں میں جنہوں نے پاکستان کی آزادی میں بڑا کردار ادا کیا، ایک نمایاں نام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کی قبر یہ اسلامیہ کالج کے بازو میں. ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ سب سے پہلے پاکستان کے اس خطے پر جس نے 1947 کو پرچم لہرایا، مغربی پاکستان، وہ علامہ شبیر احمد عثمانی ہمارے اتنے قریب مدفون ہیں کہ ہم مہینے میں 1 دفعہ جا کے ان پہ فاتحہ پڑھ لیں. یہ اس قوم کو نہیں پتا. تو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان میں پڑھ رہا تھا ابھی. اس میں حضرت نے لکھا، پاکستان بننے کے بعد ایک جگہ بیان کیا، فرمایا پاکستان بننے سے پہلے متحدہ ہندوستان میں ہمیں ذہنی، ان کے الفاظ ہیں، ہمیں ذہنی طور پر، اقتصادی طور پر، معاشی طور پر کوئی مسئلہ نہیں تھا.
بات سمجھ رہے ہیں؟ ذہنی طور پر، اقتصادی طور پر، معاشی طور پر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا. پھر کیوں بنایا؟ کہتے ہیں صرف ایک مسئلہ امت مسلمہ کو درپیش تھا، وہ تھا ایک مخصوص پہچان اور ان کی نسلوں کی حفاظت وقت پر کر لینا. وقت کے ساتھ ساتھ یہ خطرہ تھا کہ مسلمان کی شناخت دبتی چلی جائے گی، ہندو غالب آ جائے گا. اس لیے آج یہ کہنا کہ یہ تقسیم سیکولر لوگ کہتے ہیں، یہ تقسیم اس بنیاد پر ہوئی، اس بنیاد پر ہوئی، اس بنیاد پر ہوئی. حالانکہ آپ حضرات ہم سے بڑے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ نے تاریخ یقیناً پڑھی ہوگی. آپ جانتے ہوں گے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی جو مالی حیثیت تھی، آج پاکستان میں ہم اس کا 1/4 حصہ بھی نہیں ہے. وہاں مسلمانوں کے بڑے بڑے نواب تھے، پوری ریاستیں ان کی جاگیر تھی. یہ باغپت کے نواب ہے، اور یہ پیلی بھیت کے نواب ہے، یہ نینی تال کے نواب ہے، یہ شملہ کے نواب ہے، یہ فلاں علاقے کے نواب. ان کے حصے میں بڑی بڑی ریاستیں تھیں. ان کے گھروں میں ہاتھی کھڑے ہوتے تھے، ہزاروں ملازم ان کے گھروں میں خدمت کرتے تھے. تو کیا ضرورت پڑی کہ اتنی بڑی نوابی کی زندگی وہ سب چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کر کے یہاں آئے؟ کوئی تو وجہ ہے نا دوستو. مال کا مسئلہ نہیں، معاش کا مسئلہ نہیں، کوئی ذہنی تفریح کا مسئلہ نہیں. آنے والے اپنے بچوں کے مستقبل کے دین اور اسلام کی حفاظت کا مسئلہ تھا. ان پر ہندوانہ کلچر غالب آ جائے گا، ہندو سوچ ان پر مسلط ہو جائے گی، یہ محفوظ نہیں رہ سکیں گے، یہ پریشان ہو جائیں گے. اور آج جب ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں ہندوستان میں ان سخت حالات میں، ان بیچاروں پہ کیا وقت گزر رہا. اب وہ اپنی ایک مسجد کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک مارکیٹ کے لیے بیچارے لڑتے ہیں. ان کو بالکل الگ کر کے ایک اچھوت بنا کر کے کھڑا کر دیا گیا. باقی سارے اقوام کو وہاں حقوق دیے گئے. جو قانون وہاں کی حکومت بنا رہی ہے اس میں مسلمان کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے. تو حضرت نے لکھا کہ یہ حالات مسلمان پر آنے تھے. وہاں پر یہ سوچ بانی پاکستان کی تھی کہ ہمارے پاس ایک ایسا خطہ ہو، ایک ایسی ریاست ہو، ایک ایسی مملکت ہو کہ جس کی بنیاد خالصتاً کلمے اور اسلام کی بنیاد پر ہو. اسی لیے جب پاکستان بننے لگا، تحریک جب چلی، آج تک ہم یہی کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مسلمان تو کلمے کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے. اگر ہمیں کوئی کہے کہ چلو بھائی جا کے فلاں جگہ پہ اسرائیل سے لڑنا ہے، کیوں؟ سیاست کی وجہ سے. کوئی جائے گا؟ بھائی اسرائیل سے لڑنا ہے کیوں؟ معاشیات کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے. کوئی جائے گا؟ ایک قدم بھی کوئی نہیں بڑھائے گا. آج اسرائیل سے نفرت اور ان کے وجود سے نفرت اگر پاکستان کے بچے کے دل میں ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف اسلام اور اسلام کا قبلہ اول اور وہاں کے مظلوم فلسطینی مسلمان بھائی ہیں. یہ اسلام اور اسلام کا کلمہ وہ رشتہ ہے دوستو جو دنیا کے 2 کونے میں رہنے والے انسانوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. کوئی اور چیز انسان کو نہیں اٹھا سکتی. یہ تو ملک بن گیا، چل پڑا، لوٹ مار ہو گئی، لوٹ کسوٹ ہوئی، وہی تباہی مچانے کے بعد اب اس چیز کو متنازع بنائے کہ بھئی پاکستان تو سیکولر وجوہات سے بنا. اس کو بنانے والے نعوذ باللہ سیکولر اتنی بڑی بات کہہ جاتے ہیں. بانی پاکستان کو سیکولر تک کہا، علامہ اقبال کو سیکولر تک کہا کہ سیکولر لوگ تھے نعوذ باللہ. وہ 100%
پکے ٹھکے مسلمان اور سچے مسلمان تھے. اسی لیے جب 1949 پاکستان بننے کے 2 سال کے بعد 1949 پورے پاکستان میں تمام مسالک کے علماء بلا تفریق مسلک و مشرب جمع ہوئے اور قرارداد مقاصد منظور کروائی گئی کہ پاکستان کو چلانا کیسا ہے, اس کا نظم کیا ہوگا. آج ایک بڑا سوال ہوتا ہے دوستو نا, لوگ مذاق سا اڑاتے ہیں نا, کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں اسلام لائیں, کون سا والا لائیں, دیوبندی والا, بریلوی والا, اہل حدیث والا, شیعہ والا, کون سا لائیں. یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں دوستوں. تو ان سے کہیں وہ اسلام لائیں جو 1949 کے قرارداد مقاصد میں سب نے بیٹھ کر طے کر لیا تھا. وہ اسلام اس ملک کو چاہیے. کبھی اس چیز پر اختلاف اور لڑائی نہیں ہوئی. یہاں ہر چیز ہے, ہر نعمت ہے, جذبہ ہے, غیرت ہے, محنت ہے, قربانی ہے, ہمدردی ہے, صلہ رحمی ہے, ایثار ہے, برداشت ہے, غمخواری ہے, اسلام کا درد ہے. ساری چیزیں اس قوم میں موجود ہے, لیکن افسوس لیڈرشپ کا فقدان رہا. وہ افراد کار اس ملک کو میسر نہیں ہوئے کہ جنہوں نے واقعی اس ملک کی حفاظت اپنے گھر کی طرح کی. یہ احساس نہیں ہو سکا. آج 78 سال پورے ہو رہے ہیں اور یہ قوم 78واں یوم آزادی منانے جا رہی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں. ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدوم نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا. لوگ گلہ کرتے ہیں مجھ سے کہ آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, تذکرہ کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, بار بار شکر ادا کرتے ہیں, تو یہ سیاستدانوں نے ملک کے ساتھ کیا کر دیا, آپ اس کی بات ہی نہیں کرتے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے, سیاست ہماری نہیں, ریاست ہماری. سیاست میں کیا بندربانٹ ہو رہا ہے, کیا ہوا, کیا ظلم ہوا, ہم کس حد تک جا سکتے ہیں, پھر کیا نتیجہ نکلے گا, یہ الگ کہانی ہے دوست. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ یہ گھر تو ہمارا ہے, اس چار دیواری کے اندر تو ہم رہتے ہیں, یہ ریاست پاکستان تو ہماری ہے. تو اگر ایک چار دیواری میں رہنے والا ایک بھائی نالائق نکمہ نکٹو نکلے اور وہ گھر کی چیزوں کو توڑ رہا ہو, پھوڑ رہا ہو, نقصان پہنچا رہا ہو, تو اس کی وجہ سے باقی چار بھائی کہے کہ بھئی یہ ایک نالائق نکمہ ہے تو ہم کیوں صحیح ہو, ہم بھی نالائق بنیں گے. یہ تو عقل مندی کی بات نہیں ہے دوست. اس لیے میرے محترم دوستوں, بھائیوں اور بزرگوں, باوجود ان سارے حالات اور صورتحال کے, اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی ہم سب کے لیے پاکستان بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. جس ترتیب کی زندگی آج ہم یہاں گزارتے ہیں, جس انداز کے ساتھ آج ایک بندہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال رات تک کما کے لا سکتا ہے, ٹھیک ہے کم کمائے گا لیکن بھوکا نہیں ہوگا اگر وہ فکر کے ساتھ چلتا ہے. ایک تاجر اگر اسلامی اصول کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ تجارت کرتا ہے, اللہ اس کو خوب نوازتے ہیں. اس لیے آپ جائیں رمضان میں آپ کو آدھا حرم پاکستانیوں سے بھرا ہوا نظر آئے گا, ہے یا نہیں ہے دوست؟ ہر سال 1,80,000 پاکستانی حج کرتے ہیں الحمدللہ, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اگر ایک بندہ رزق حلال کی فکر کر رہا ہے تو اللہ پاک اس کو محروم نہیں کرتے. یہ سب چیزیں اسی ملک میں ہو رہی ہے دوست, ایک دوسرے کا احساس ہو رہا ہے. جب بندہ باہر نکلتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کی قیمت طے ہو چکی ہے. اس پرچی کی بھی قیمت ہے, اس سائن کی بھی قیمت ہے, اس لائن کی بھی قیمت ہے,
اس چیز کے لیے بھی آپ کو ایک اصول پہ چلنا ہے، اس کام کے لیے بھی آپ کو یہ کرنا ہے۔ اذان کی آواز سننے کو آپ ترس جائیں گے۔ لوگ جمعے کی نماز کے لیے کہتے ہیں ہم 2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے جاتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ یہاں تو ایک گلی سے اذان شروع ہوئی، دوسری مسجد سے شروع ہو جاتی۔ تو باوجود ان ساری کمزوریوں کے دوستوں یقین کر لیں، مایوسی سے نکلنے کا وقت ہے۔ آج بھی یہ ملک ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا سہارا اور آسرا ہے پورے دنیا کے اسلامی ممالک کے لیے کہ اللہ پاک نے جہاں اس کو باقی نعمتوں سے نوازا، ایک ایٹمی ریاست ہے، ایک ایٹمی ملک ہے۔ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے، کبھی آزماتا بھی ہے تو منہ کی کھا کے واپس جاتا ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اس کی برائی کریں، غیبت کریں یا اس کو اپنے وجود سے نقصان پہنچائے، ایسا نہیں، اس کے وفادار بنیں، اس کے خیرخواہ بنیں اور اپنے وجود سے وقت آنے پر اپنے لیے ان افراد کا انتخاب کریں جن کے دل میں واقعی دین اور قوم اور ملک کی خیرخواہی موجود ہو۔ مسئلہ یہ کہ جب وقت آتا ہے ہم جذبات کی راہ میں بہہ جاتے ہیں۔ جس نے ہمیں آٹے کی تھیلی پکڑا دی کہتے ہیں یہ بڑا خیرخواہ ہے علاقے کا، یہ بڑا خیرخواہ ہے۔ وہ آٹے کی تھیلی اب آپ کو 5 سال بعد ملے گی۔ دل کو، دماغ کو، آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے دوستو۔ یوم آزادی ضرور منائیں اور منائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس ہمت اور اس جذبے کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ ملک ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے ٹیمپریری نہیں بنایا، وقتی طور پہ نہیں بنایا، انشاءاللہ اس نے تا قیامت اس دنیا کے نقشے پر باقی رہنا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔